بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان امیر المؤمنین علیہ السلام یا سلمان و یا جندب قالا لبیک یا امیر المؤمنین۔ امیر المؤمنین علیہ السلام سے ایک مفصل روایت میں وارد ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا اے سلمان، اے جندب یعنی وہی ابو ذر، قالا لبیک یا امیر المؤمنین، دونوں نے فرمایا کہ لبیک، حاضر ہیں ہم اے مومنوں کے امیر۔ قال علیہ السلام معرفتی بالنورانیہ معرفت اللہ عز وجل، مولا نے فرمایا کہ میری نورانیت کے اعتبار سے معرفت، جو ہمارا وجود نوری ہے اس کے اعتبار سے معرفت اللہ تبارک و تعالی کی معرفت ہے۔ ومعرفت اللہ عز وجل معرفتی بالنورانیہ، اور خدا کی معرفت بھی در حقیقت ہمارے وجود نورانی کی معرفت ہے۔ وَهُوَ الدِّينُ الْخَالِصُ، دین خالص یہی ہماری نورانی معرفت ہے۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو اصول فقہ میں تھی کہ عرض ہوا کہ اصول فقہ میں مقصد اول باب دوم اوامر کے بیان میں ہے۔ خب اوامر میں بحث ہماری تنبیہات میں چل رہی تھی۔ تنبیہ اول کو آپ کی خدمت میں عرض کیا، تنبیہ دوم۔ خب تنبیہ دوم اس نقطے کے بارے میں ہے کہ کبھی کبھار امر حاضر کے بعد آتا ہے یا توہم حاضر کے بعد آتا ہے۔ خب وہاں پر امر کا معنی کیا کریں گے؟ اچھا، حاضر یعنی منع کرنا، توہم حاضر یعنی میرے لیے محرز نہیں ہے کہ مولا نے منع کیا ہے، لیکن شک کر رہا ہوں کہ شاید مولا نے منع کیا ہو۔ اب ایسے مورد میں اگر امر آ جائے تو اس امر کا معنی کیا ہوگا؟ اچھا، بیان مطلب یہ ہے، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ مولا اپنے بندے کو کسی کام سے منع کرتا ہے، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر مولا اسے امر کرتا ہے اسی شے کے بارے میں۔ خب مثال کے طور پر حاجی جب حج پر جاتا ہے تو جب احرام باندھتا ہے اور حرم میں ہوتا ہے تو خداوند متعال کی جانب سے اس کے لیے امر ہے کہ تم شکار نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو۔ یہاں پر منع کیا، لیکن جب احرام سے نکل جاتے ہیں تو خدا امر کرتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم محل ہو جاؤ، احرام سے نکل جاؤ تو فَاصْطَادُوا امر ہے، تو پھر تم شکار کرو۔ اب یہاں پر پہلے مولا نے منع کیا، منع کرنے کے بعد مولا نے پھر امر کیا۔ خب ایسے مورد میں امر کا معنی کیا کریں گے؟ یا مثلا توہم حاضر ہے، مثال انسان ڈاکٹر کے پاس گیا تھا،
خوب ڈاکٹر نے بعض چیزوں سے منع کیا. خوب میں توہم کرتا ہوں کہ شاید مجھے ڈاکٹر نے پانی پینے سے بھی منع کیا تھا. اب جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں پانی پی سکتا ہوں، پانی پیوں؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے پانی پیو، ایسے امر کرتا ہے. خوب یہ ہو جائے گا توہم حاضر. ان دونوں موارد میں امر کا معنی کیا ہوگا؟ خوب یہاں پر مختلف نظریات ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ بابا امر ہے، چاہے منع کے بعد ہو یا منع کرنے سے پہلے ہو، امر کا معنی وہی وجوب ہے. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ ایسے مورد میں جب پہلے مولا نے منع کیا ہے بعد میں امر کرتا ہے، یا ڈر کا توہم تھا، توہم حاضر ہے، ایسے مورد میں مولا امر کرتا ہے تو یہ امر ظہور رکھتا ہے ترخیص اور اذن میں. یعنی یہاں پر مولا آپ کو یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ جاؤ جا کر حتماً یہ کام کرو، یعنی تمہیں اجازت ہے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پہلے ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا تھا پانی نہ پیو، بعد میں کہتا ہے پانی پیو. یا آپ کو یہ شبہ تھا کہ شاید ڈاکٹر نے مجھے پانی پینے سے منع کیا ہے، میں نے پوچھا تو ڈاکٹر نے کہا پانی پیو. تو خوب یہاں پر یہ جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے پانی پیو، اس کا مقصد یہ نہیں کہ حتماً واجب ہے تم پر کہ جا کر پانی پیو، یعنی پی سکتے ہو. اسی طریقے سے جب مولا نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں صید نہ کرو، اور پھر بعد میں کہا واذا حللتم فاصطادوا، تو اس فاصطادوا کا معنی یہ نہیں ہے کہ احرام سے نکلنے کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے کہ حتماً جا کر شکار کرو، یعنی شکار کر سکتے ہو. یہ دوسرا قول. تیسرا قول یہ ہے کہ اباحہ ہے. خوب ترخیص اور اباحے میں فرق ہے. دیکھیں ترخیص میں یعنی تمہیں اذن ہے، اجازت ہے، فقط اس طرف ناظر ہے. اباحے میں یعنی احکام تکلیفیہ میں سے ایک حکم مباح ہے کہ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ ایک لحاظ سے اباحے کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک اباحہ اقتضائی اور ایک اباحہ لا اقتضائی. اباحہ اقتضائی کا معنی یہ ہے کہ مولا نے خود انسان کے آزاد ہونے کی مصلحت کو مد نظر رکھا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے مباح ہے. یعنی اس اباحے کے اندر بھی ایک مصلحت ہے. وہ مصلحت کیا ہے؟ کہ بندہ آزاد ہو. اس اعتبار سے اباحہ بھی حکم تکلیفی ہے. درست ہے. یہاں پر جو ہم تیسرا قول بیان کر رہے ہیں کہ بھائی یہ امر اباحے پر دلالت کرتا ہے، یعنی احکام تکلیفیہ میں سے ایک حکم مباح ہے، اس کو بیان کر رہا ہے یہ امر. خوب چوتھا قول جو بعض عامہ کی جانب سے ہے، وہ کہتے ہیں منع کرنے سے پہلے وہ کیا تھا. مثلا جب آپ احرام میں آئے، درست ہے آقا، احرام میں آئے تو آپ کے لیے شکار حرام ہو گیا، لیکن احرام سے پہلے آپ کے لیے شکار کیا تھا؟ جائز تھا. تو اب یہ جو ہے نا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، منع کرنے کے بعد جو اب دوبارہ امر آیا ہے یہ اس منع کرنے کی پہلے والی حالت کے مطابق ہوگا. اگر منع کرنے کی پہلے والی حالت اباحہ تھی تو یہ امر اباحے پر دلالت کرے گا. منع کرنے سے پہلے والی حالت وجوب تھی تو یہ امر وجوب پر دلالت کرے گا. بس آپ دیکھیں کہ منع کرنے سے پہلے کیا تھا. خوب آغا مظفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آغا قول راجح وہی قول ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ترخیص پر دلالت کرتا ہے. کس پر دلالت کرتا ہے؟ ترخیص پر. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ اس طرح کے امر جب مولا پہلے منع کرے اور بعد میں امر کرے تو ان اوامر کا ظہور ترخیص میں ہے، ظہور رفع المانع میں ہے، یعنی تم کر سکتے ہو. یہ جو ہم نے تجھے منع کیا تھا، اب یہ منع کرنے والی بات کو ہم نے ہٹا لیا، اس کے اندر ظہور رکھتا ہے. خوب آگا اس میں کیسے ظہور رکھتا ہے؟ فرماتے اس لیے کہ ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ امر میں آپ وجوب کہاں سے سمجھتے ہیں؟ خوب وجوب آپ حکم عقل سے سمجھتے ہیں. مثلا عقل کہتی ہے کہ جب مولا تمہیں تحریک کرے، مولا کی جانب سے باعث ہو
تو عبد کو منبعث ہونا چاہیے، حرکت کرنی چاہیے۔ خوب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ عبد کو حرکت کرنی چاہیے، عبد کے لیے انبعاث ضروری ہے، عبد کے لیے ضروری ہے کہ متحرک ہو، یہ کہاں پر ہے؟ یہ وہاں پر ہے کہ جب میرے لیے محرز ہو کہ مولا مجھے باعث کرنا چاہتا ہے، اکسانا چاہتا ہے، اس کام کی طرف لے جانا چاہتا ہے، خوب وہاں پر عقل کہتی ہے کہ تم پر واجب ہے کہ اس عمل کو کرو۔ لیکن جہاں پر یہ نہ ہو، یعنی ہمیں پتا ہو کہ مولا یہاں پر باعث نہیں کرنا چاہتا، ابھارنا نہیں چاہتا، بلکہ جو منع تھی مولا کی جانب سے اس منع کو اٹھا رہا ہے، یعنی رفع المانع ہے، تو ایسی صورت میں تو باعث ضروری نہیں ہے، کیونکہ مولا کی جانب سے باعث تو نہیں ہے نا، مولا تو فقط اس منع کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ والا امر فقط اور فقط کس پر دلالت کرے گا؟ رفع المانع پر، ترخیص پر دلالت کرے گا۔ خلاصہ کلام، آگا ہمارے پاس قرینہ موجود ہے کہ یہاں پر امر داعی بعث کی وجہ سے نہیں ہے، مولا یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اس عمل کو جاؤ جا کر کرو، بلکہ مولا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ مولا کہنا چاہ رہا ہے کہ جو ہم نے تمہیں منع کیا تھا اس منع کو اٹھا لیا۔ خوب اس اعتبار سے یہ امر کس پر دلالت کرے گا؟ رفع المانع پر۔ یہ مطلب آسان ہے، مشکل نہیں۔ الثانی ظہور الامر بعد الحظر او توہم، فرماتے کہ تنبیہ دوم اس نقطے کے بارے میں کہ حاضر یعنی منع کرنے کے بعد، او توہم ہی یا توہم حاضر، منع کا توہم ہو، اس کے بعد اگر امر آئے تو اس کا ظہور کس چیز میں ہوگا؟ قد یقع انشاء الامر بعد تقدم الحظر ای المانع او عند توہم الحظر، فرماتے ہیں کبھی کبھار امر کو انشاء کیا جاتا ہے، امر کیا جاتا ہے، امر کو ایجاد کیا جاتا ہے بعد تقدم الحظر، پہلے منع تھی اب امر کیا جا رہا ہے، یا توہم حاضر تھا وہاں پر مثلا امر کیا جاتا ہے۔ مثال خود ہی دیتے ہیں، کما لو منع الطبیب المریض عن شرب الماء، جس طریقے سے مثلا طبیب مریض کو منع کرتا ہے کہ پانی نہ پیو، ثم قال له، ایک دن کے بعد کہتا ہے اشرب الماء، پانی پیو، امر کرتا ہے۔ او قال ذلك عندما يتوهم المريض انه ممنوع منه ومحظور عليه شربه، یا یہ اشرب الماء طبیب اس وقت کہتا ہے جب دیکھتا ہے کہ مریض توہم کرتا ہے کہ مریض کے لیے پانی پینا منع ہے، مریض کے لیے پانی پینا منع ہے، اس وقت کہتا ہے اشرب الماء، تو یہاں پر امر کرتا ہے۔ خوب اب اس امر کا ظہور کس میں ہوگا؟ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِي مِثْلِ هَذَا الْأَمْرِ، اس قسم کے امر میں اصولیوں کا اختلاف ہے، انہو حل ہوا ظاہر فی الوجوب، جیسا کہ بعض عامہ اہل سنت کہتے ہیں، جیسے احناف کا نظریہ یہی ہے، معتزلہ کا نظریہ یہی ہے، مثلا شخصیات میں مثلا قاضی باقلانی اور فخر رازی کا نظریہ بھی یہی ہے، بیضاوی کا نظریہ بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بابا امر ہوتا ہے، دیکھیں امر وجوب میں ظاہر ہے، چاہے منع کے بعد ہو، توہم میں منع کے بعد ہو یا منع سے پہلے ہو، امر ہوتا ہے۔ وہی ہمارے پاکستان میں کسی زمانے میں چلا تھا نا، ڈگری ہوتا ہے، چاہے جعلی ہو چاہے اصلی ہو، تو یہ بھی کہتے امر ہے، دیکھیں چاہے منع کے بعد ہو یا منع سے پہلے ہو۔ ایک کون او ظاہر فی الاباحہ، خوب یا ظہور رکھتا ہے اباحہ میں، خوب اباحے سے مراد وہ اباحہ تکلیفیہ ہے، اب ترخیص فقط یا نہ، اگر یہ امر فقط رفع المانع کی بات کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ تم کر سکتے ہو، باقی کسی حکم تکلیفی کی طرف ناظر نہیں ہے، ولو اباحہ، ای رفع المنع فقط منع کرنے کو اٹھا رہا ہے، من دون التعرض لثبوت حکم آخر من اباحت او غیرہا، کہ اس امر کے اندر
کسی اور حکم کو بیان کرنا نہیں چاہتے، چاہے وہ حکم اباحہ ہو یا غیر اباحہ ہو، نہ، فقط کہہ رہے کہ اب اس معنی کو اٹھا لیا۔ یہ تیسرا قول، او یرجع الی ما کان علیہ سابقا قبل المانع، کدی کہ سید مرتضیٰ کی طرف کہتے ہیں منسوب یہ قول ہے، سید مرتضیٰ اس کے قائل، شیخ طوسی اس کے قائل، یا نہ آگا ہم دیکھیں گے کہ منع کرنے سے پہلے والی حالت کیا تھی، اس کی طرف رجوع کریں گے۔ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِي مِثْلِ هَذَا الْأَمْرِ عَلَىٰ أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ کہ وَأَصَحُّ الْأَقْوَالِ هُوَ الثَّالِثُ، صحیح ترین قول وہی تیسرا ہے، یعنی فقط رفع المانع کے لیے، وَهُوَ دَلَالَتُهَا عَلَى التَّرْخِيصِ فقط، وَالْوَجْهُ فِي ذَلِكَ، دلیل کیا ہے بھیا؟ دلیل یہ ہے أَنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ دَلَالَةَ الْأَمْرِ عَلَى الْوُجُوبِ إِنَّمَا تَنْشَأُ مِنْ حُكْمِ الْعَقْلِ بِلُزُومِ الْإِنْبِعَاثِ مَا لَمْ يَثْبُتِ الْإِذْنُ بِالتَّرْكِ۔ آگا پہلے ہم نے بیان کیا امر جو وجوب پر دلالت کرتا ہے، یہ وجوب حکم عقل سے جنم لیتا ہے۔ کون سا حکم عقل؟ حکم عقل یہ ہے کہ جب تک مولا کی جانب سے اذن بالترک نہ ہو تو تمہیں وہ کام کرنا چاہیے۔ وَمِنْهُ تَسْتَطِيعُ أَن تَتَفَطَّنَ، ہمیں معلوم ہے کہ یہاں سے تم اس نقطے کو سمجھ سکتے ہو، قدرت پیدا کرتے ہو کہ تفتن پیدا کرو کہ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ لِلْأَمْرِ فِي الْمَقَامِ عَلَى الْوُجُوبِ، خب محل بحث میں امر وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْبَعْثِ، کیونکہ امر میں یہاں پر بعث پر دلالت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ تَرْخِيصٌ فِي الْفِعْلِ لَا أَكْثَرَ، یہاں پر مولا کی جانب سے فقط اجازت ہے، اس سے زیادہ پر دلالت نہیں کر رہا۔ وَأَوْضَحُ مِنْ هَذَا أَن نَّقُولَ، اگر اس سے بھی روشن تر یوں عرض کروں کہ ان مثل هذا الامر هو انشاء بداء الترخیص فی الفعل والاذن به، اگر یہ والا جو امر انشاء کیا گیا دائی ترخیص سے، انگیزہ مولا کا یہ ہے کہ آپ کو فعل میں اجازت دے، کر سکتے ہو، فهو لا يكون الا ترخیصا واذنا بالحمل الشائع، تو یہ والا امر حمل شائع کے اعتبار سے، یعنی یہ در حقیقت اس اذن اور ترخیص کا مصداق ہے۔ ولا يكون بأسا الا اذا كان الانشاء بداء البأس، اور آگا فرماتے ہیں کہ بحث فقط وہاں پر ہے جہاں پر انشاء دائی بحث کی بنا پر ہو، انگیزہ بحث ہو، تحریک کرنا ہو۔ وَوُقُوعُهُ بَعْدَ الْحَظْرِ أَوْ تَوَهُّمِهِ قَرِينَةٌ عَلَىٰ عَدَمِ كَوْنِهِ بِدَاءِ الْبَعْثِ، ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے، بھئی آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ یہاں پر امر دائی باعث کی وجہ سے نہیں ہے؟ فرماتے ہیں قرینہ یہ ہے، اس کا منع کے بعد واقع ہونا یا توہم منع کے بعد واقع ہونا، یہ قرینہ ہے کہ کس بات پر قرینہ ہے کہ دائی باعث کی بنا پر یہ امر نہیں ہے۔ فلا یکون دالا علی الوجوب، پس یہ امر وجوب پر دلالت نہیں کرے گا۔ اگر اباحے پر کہہ رہے ہیں، نہ بھائی امر کا کون سا ظہور اباحے میں ہے؟ وَعَدَمُ دَلَالَتِهِ عَلَى الْإِبَاحَةِ بِطَرِيقٍ أَوْلَىٰ، جب یہ امر جو بغیر قرائن کے جس معنی پر دلالت کر رہا تھا وہ والا معنی مقصود نہیں ہے، تو اباحہ تو بطریق اولا مقصود نہیں ہوگا۔ فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَىٰ دَلِيلٍ آخَرَ مِنْ أَصْلٍ أَوْ أَمَارَةٍ، اس صورت میں آپ کو رجوع کرنا پڑے گا اباحے کے لیے، وجوب کے لیے، ان چیزوں کے لیے ایک اور دلیل کی طرف۔ حالانکہ اور دلیل چاہے اصل عملی ہو یا امارہ ہو، اصل عملی یعنی جس کے ذریعے سے آپ حکم ظاہری کو معین کرتے ہیں، امارہ یعنی جس کے ذریعے سے آپ حکم واقعی کو کشف کرتے ہیں، لیکن خصوصیت سے امارہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر وہ دلیل اجتہادی ظنی ہو۔ درست ہے کہ انشاءاللہ مباحث حجت میں ہم پڑھیں گے، امارے کی اصطلاح وہاں پر استعمال کرتے ہیں، جیسے خبر سکا، خب خبر سکا فرماتے ہیں کہ امارہ ہے، دلیل اجتہادی ظنی ہے، لیکن بہرحال ایسا ظن ہے کہ اس ظن کی حجیت پر ہمارے پاس دلیل خاص موجود ہے۔ انشاءاللہ
آگے چل کر ہم اس نقطے کو بیان کریں گے، اور اصول عملیہ الموجز فی الاصول میں تو بیان بھی کر چکے ہیں کہ یہاں ظنون خاصہ ہیں یا ظنون غیر خاصہ ہیں۔ ظنون خاصہ ان امارات کو کہا جاتا ہے کہ جن کی حجیت پر ہمارے پاس دلیل موجود ہو، جیسے خبر سکا کہ الموجز تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر کہا ہے یہ مطلب۔ مثالہ قولہ تعالی، حالا اس کی مثال یہ آیہ کریمہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا کہ فَاسْتَادُوا امر ہے، فَإِنَّهُ أَمْرٌ بَعْدَ الْحَظْرِ عَنِ الصَّيْدِ حال الْإِحْرَامِ، احرام کی حالت میں آغا آپ شکار نہیں کر سکتے، اس کے بعد یہ امر آیا ہے۔ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، خود بعد میں پھر کہا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، جب تم محل ہو جاؤ، حرم سے باہر نکل جاؤ، احرام سے باہر نکل جاؤ، احرام سے باہر نکل جاؤ تو شکار کرو۔ فَلَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الصَّيْدِ، اب اس کا معنی تو یہ نہیں ہے کہ احرام سے نکلنے کے بعد ایک واجب میرا یہ ہے کہ میں حتماً شکار کروں، نعم استدراک کر رہے ہیں، کہہ رہے لَوِ اقْتَرَنَ الْكَلَامُ بِقَرِينَةٍ خَاصَّةٍ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ صَدَرَ بِدَاءِ الْبَأْسِ أَوْ لِغَرَضِ بَيَانِ إِبَاحَةِ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ أَوِ الْإِبَاحَةِ، بھلے اگر کلام کے اندر قرینہ خاص موجود ہو کہ آگا بے شک منع کے بعد بھی امر آیا ہے لیکن داعی باس کی وجہ سے، یا مثلا غرض اباحہ فعل کی وجہ سے اگر قرینہ موجود ہو تو فرماتے ہیں اس صورت میں پھر قرینے کے مطابق وجوب یا اباحہ پر دلالت ہوگی۔ ولیکن ھذا امر آخر، لیکن یہ دوسری بات ہے، لا کلام فیہ، کیونکہ یہ قرینے سے پتہ چلا۔ فإن الكلام في فرض صدور الامر بعد الحظر او توہمه مجردا عن كل قرینة اخرى غیر هذه القرینہ، کیونکہ ہماری بحث وہاں پر ہے فرض کلام اس صورت میں کہ جب امر حاضر یا توہم حاضر کے بعد آئے اور کوئی قرینہ نہ ہو، درست ہے، سوائے اس قرینے کے۔ کون سا قرینہ؟ کہ اس کا حاضر اور توہم حاضر کے بعد واقع ہونا، فقط اس کے علاوہ باقی کوئی قرینہ نہ ہو، نہ وجوب پر نہ اباحہ پر، یہاں پر کس چیز پر دلالت کرے گا؟ تو عرض کیا کہ یہاں پر دلالت کرے گا کس بات پر؟ ترخیص پر۔ خوب الحمدللہ ہماری گفتگو جو صیغہ امر میں تھی کہ باعث اول معنی صیغہ امر کے بارے میں تھی، باعث دوم ظہور صیغہ فی الوجوب کے بیان میں تھی کہ دو تنبیہوں کو اس کے ذیل میں ذکر کیا، اور باعث سوم تعبدی اور توسلی کے بیان میں ہے کہ یہ بحث مزیدار ہے۔ چند جلسات ہوں گے، ہمارے 2-3 جلسات ہوں گے انشاءاللہ۔ خوب اس بحث میں آگا ہم واجبات تعبدی اور توسلی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ اب واجب تعبدی اور توسلی میں جو ہم بحث کریں گے اس بات سے پہلے مقدمان ہمیں واجب تعبدی اور توسلی کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو عزیزان من، تعبدی اور توسلی کے بارے میں 2 اصطلاحات ہیں۔ ایک اصطلاح جو متأخرین اصولیوں کے درمیان رائج ہے، اور ایک اصطلاح قدماء اصولیوں کے پاس رائج تھی۔ اچھا، اصطلاح اول جو متاخرین کے پاس ہے، تعبدی اس واجب کو کہتے ہیں کہ جس میں قصد قربت معتبر ہو، یعنی ایسا عمل کہ اگر اس میں قصد قربت نہ ہو تو وہ عمل صحیح نہیں ہوگا۔ مثلا نماز، روزہ، خمس، زکوٰۃ، یہ مقید ہے، مشروط ہے قصد قربت کے ساتھ۔ اگر ان اعمال کو قصد قربت کے بغیر انجام دیا جائے تو مخاطب کے ذمے سے ساقط نہیں ہوں گے، درست آگا؟ اچھا، قصد قربت کے بارے میں بھی آگے چل کر آگا مظفر مفصل بحث کریں گے، لیکن فعلاً قصد قربت کا معنی یہ ہے، یعنی قصد امتثال امر، یہ قصد قربت کا معنی ہے۔ آگے چل کر ہم بیان کریں گے قصد قربت کے دوسرے بھی اطلاقات ہیں، لیکن فعلاً جو ہمارا یہاں پر مقصود ہے یعنی قصد امتثال امر۔ قصد امتثال امر یعنی کیا؟ یعنی
اس عمل کو اس نیت سے انجام دے کہ مولا نے مجھے امر کیا ہے اور مولا کے امر کی بجا آوری کی وجہ سے میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں. مثلا نماز ہے، خوب نماز کو اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ نماز کو مولا نے مجھ پر واجب کیا ہے، میں اس کا بندہ ہوں اور مولا کے امر کی بجا آوری کی نیت سے میں اس عمل کو انجام دے رہا ہوں، یعنی نماز پڑھ رہا ہوں. اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں قصد امتثال امر. امتثال یعنی بجا آوری، فرما برداری، اس امر کی بجا آوری کی نیت کرے، اسے کہتے ہیں قصد قربت. یہاں پر فعلاً یہ مقصود ہے، بعد میں اس کے دوسرے معنی بھی کریں گے، لیکن فعلاً جو یہ آپ لوگ سنتے ہیں کہ قصد قربت ہو یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ مولا نے امر کیا ہے لہذا مولا کے امر کی بجا آوری کی نیت سے میں اس عمل کو انجام دوں، اسے کہا جائے گا قصد قربت. بس ہر وہ عمل کہ جو مقید و قصد قربت کے ساتھ اسے تعبدی کہتے ہیں، اور ہر وہ عمل کہ جس میں قصد قربت معتبر نہ ہو یعنی قصد قربت کے بغیر بھی اگر آپ اس کو انجام دیں تو مخاطب نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیا، مکلف نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا. مولا فقط یہ چاہتا ہے کہ یہ اصل عمل متحقق ہو، حالانکہ نیت کوئی بھی ہو. مثال انقاذ غریق، کوئی بندہ دریا میں ڈوب رہا ہے، خب واجب ہے اگر کوئی بندہ اس کو بچا سکتا ہے تو اسے بچائے. اب یہاں پر انقاذ غریق قصد قربت کے ساتھ مقید نہیں ہے، اور کسی بھی نیت کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ نیت یہ ہو کہ مولا نے امر کیا ہے لہذا میں اس کو بچا رہا ہوں، نہ، بلکہ اس کا دوست ہے، دوستی کی بنا پر بچا رہا ہے، انسان دوستی کی بنا پر اس کو بچا رہا ہے، اس کا رشتہ دار ہے اس بنا پر بچا رہا ہے، خب کوئی بھی نیت ہو مشکل نہ دار ہے. یا مثلا دفن میت، اس میں بھی قصد قربت ضروری نہیں ہے. یا مثلا ادائے دین، قرضہ ہے، خب قرضے کو ادا کرنا ضروری ہے. یا مثلا کپڑا نجس ہو گیا اس کو پاک کرنا، یا مثلا مسجد نجس ہو گئی اس کو پاک کرنا. ان تمام موارد میں قصد قربت ضروری نہیں ہے. آپ کی کوئی بھی نیت ہو، اصل عمل متحقق ہونا چاہیے. مولا کا مقصود یہ ہے کہ اصل عمل متحقق ہونا چاہیے. خوب یہ یہاں پر متحقق ہوا. اچھا ایک نکتہ سنیں، ہم کہہ رہے ہیں واجبات توسلی قصد قربت کے ساتھ مقید نہیں ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ واجب توسلی میں نیت یعنی قصد قربت کرنا حرام ہے. نہ، اگر آپ قصد قربت کریں تو آپ کو ثواب ملے گا. یہ کسی نے نہیں کہا کہ مثلا واجبات توسلی میں آپ قصد قربت نہیں کر سکتے، یہ بات نہیں کر رہے. مثلا کوئی بندہ قربتاً اللہ خوب غریق کو نجات دیتا ہے، میت کو دفن کرتا ہے، خوب دیکھے قربت کا قصد کرتا ہے. اسی طریقے سے دوسرے امور، حتیٰ اپنے لباس کو پاک کرتا ہے قصد قربت سے، خوب ثواب ملے گا، اجر ملے گا. ایک بات ہے کہ آیا قصد قربت کر سکتے ہیں یا نہیں، تو واجبات توسلی میں بھی کر سکتے. دوسری بات ہے کہ واجب توسلی آیا اس کے ساتھ مقید اور مشروط ہے، ہم کہتے ہیں نا، اس کے بغیر بھی واجب توسلی ہو سکتا ہے. خوب یہ ہو گئی ایک اصطلاح تعبدی اور توسلی کی، کہ تعبدی یعنی جس میں قصد قربت شرط ہے، توسلی یعنی جس میں قصد قربت شرط نہیں ہے. مشہور متاخرین اسی اصطلاح کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہم بھی جو یہاں پر محل بحث ہے ہمارا تعبدی اور توسلی کا، یہی اصطلاح مقصود ہے. لیکن ایک اور اصطلاح بھی ہے تعبدی اور توسلی کی جو قدماء اصولیوں کے پاس تھی. وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر تعبدی یعنی وہ واجبات یا وہ تکالیف جن کا فلسفہ حکمت ہمارے لیے روشن نہ ہو، مثلا نماز صبح مغرب عشاء وہاں پر جہر واجب ہے، ابتدائی دونوں رکعتوں میں حمد و سورہ کو جہرن پڑھنا ہے، آواز سے پڑھنا ہے، درست آگا. اگر ظہرین کے اندر پہلی اور دوسری رکعت میں اخفات واجب ہے، دھیمی آواز میں پڑھے، دوسرا نہ سنے، خود سن سکے. خوب آغا اس چیز کا فلسفہ کیا ہے؟ صبح مغرب اور عشاء میں جہر کیوں واجب ہے؟ کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے؟
زہرین کے اندر اخفات کیوں واجب ہے، وہاں پر جہر کیوں واجب ہے؟ خوب حکمت ہمارے لیے روشن نہیں ہے، فلسفہ ہمارے لیے روشن نہیں ہے، صرف تعبدن، کیونکہ مولا کا امر ہے لہذا میں اس کو مان رہا ہوں، مولا کے سامنے سرینڈر ہوں، تسلیم ہوں۔ خوب اس اعتبار سے یہ واجب تعبدی ہے۔ اچھا، اس اصطلاح کو دیکھیں، پہلے والی اصطلاح سے اہم ہے۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس امر کا فلسفہ اور حکمت آپ کے لیے معلوم نہ ہو۔ خوب یہ ہو سکتا ہے حکمت اور فلسفہ کبھی پہلی اصطلاح کے اعتبار سے واجب تعبدی ہو، جیسے نماز کی مثال دی۔ ہو سکتا ہے پہلی اصطلاح کے اعتبار سے واجب توسلی ہو۔ مثلا اگر آپ کے کپڑے پر بچے کا پیشاب لگ جائے یا کسی آدمی کا پیشاب لگ جائے تو مثلا شارع کہتا کہ 2 مرتبہ دھو۔ خوب 2 مرتبہ دھونے کا فلسفہ کیا ہے؟ 3 مرتبہ کیوں نہیں؟ میرے لیے علت معلوم نہیں ہے۔ اللہ شارع نے کہا اس طریقے سے پاک ہوگا، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی 2 مرتبہ سے پاک ہوگا۔ تو اصطلاح دوم کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ تعبدی ہو، اما اصطلاح اول کے اعتبار سے توسلی ہو۔ تو پس اصطلاح دوم جو واجب تعبدی کی ہے، پہلی اصطلاح سے اہم ہے۔ اس کے مقابلے میں اصطلاح دوم میں تعبدی کے مقابلے میں توسلی ہے، یعنی ایسا واجب کہ جس کا ملاک مصلحت اور فلسفہ ہمارے لیے معلوم ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ مولا نے یہ امر کیوں کیا ہے۔ مثلا مولا نے نماز کو واجب کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ خوب اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ توسلی ہے۔ خوب یہ والا توسلی کا اطلاق بھی پہلے والے اصطلاح توسلی سے اہم ہے، کیونکہ یہ توسلی پہلی والی اصطلاح کے مطابق ممکن ہے تعبدی کو بھی شامل ہو۔ بعض واجبات تعبدی ایسے ہوں کہ جن کا فلسفہ اور حکمت آپ کے لیے معلوم ہو، تو دوسری اصطلاح کے اعتبار سے توسلی ہے، پہلی اصطلاح کے اعتبار سے تعبدی ہے۔ خوب یہ توسلی اور تعبدی کے اطلاقات کے 2 اصطلاح ہے۔ یہاں پر ہمارا مقصود جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اصطلاح اول ہے۔ خوب اس مقدمے کو جان لیں، انشاءاللہ بقایا بحث کو کل کریں گے کہ یہاں پر اصل بحث کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ التعبدی والتوسلی تمہید مقدمہ کل متفقہ یعرف ان فی الشریعۃ المقدسہ واجبات، ہر دیندار، ہر فقیہ، ہر دیندار جانتا ہے کہ شریعت مقدسہ میں کچھ واجبات ہیں کہ لا تصح ولا تسقط اوامرها الا باتیانها قربیۃ الی وجہ اللہ تعالی۔ ایسے واجبات ہیں کہ صحیح نہیں ہے یا ساکت نہیں ہوتا ان کا امر مگر یہ کہ ان واجبات کو انجام دیا جائے قصد قربت کے ساتھ۔ درست آگا؟ کل متفقین ان فی الشریعۃ المقدسہ، واجبات اس طریقے سے۔ وَقَوْنُهَا قُرْبِيَّةً، آگا اس میں قصد قربت ضروری ہے، یعنی کیا؟ انما هو بِإِتْيَانِهَا بِقَصْدِ امتثال اوامرها، یعنی ان واجبات کو اس نیت کے ساتھ انجام دے کہ مولا کے امر کا امتثال کرے۔ او بغیرہ من وجوہ قصد القربت الی اللہ تعالی، یا اس کے علاوہ جو قصد قربت میں دوسری وجوہ ہے، مثلا محبوبیات، مثلا رضائے مولا، کہ انشاءاللہ بقایا کو ذکر کریں گے۔ علامہ ستأتی الاشارۃ الیہا، اس بنا پر وہ عمل قربی ہوتا ہے۔ وتسمى هذه الواجبات العبادیات او التعبدیات، ان کو عبادیات اور تعبدیات کہتے ہیں۔ کالصلاۃ والصوم ونحوها، نماز، روزہ اور ان کی طرح دوسرے عبادیات۔ وَهُنَاكَ وَاجِبَاتٌ أُخْرَى تُسَمَّى التَّوَسُّلِيَّاتِ، آگا اس کے مقابلے میں کچھ اور واجبات ہیں کہ جن کو توسلی کہا جاتا ہے۔ وَهِيَ الَّتِي تَسْقُطُ أَوَامِرُهَا بِمُجَرَّدِ وُجُودِهَا، آگا ان کا امر ساکت ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ ان کو وجود دیں گے، جیسے ہی آپ اس کو بجا لائے امر ساکت ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يُقْصَدْ بِهَا الْقُرْبَى، اگرچہ ان اوامر سے قصد قربت کا قصد نہ ہو، مثلا انقاذ الغریق، ڈوبنے والے کو بچانا، وَأَدَاءِ الدَّيْنِ، قرضے کا ادا کرنا، وَدَفْنِ الْمَيِّتِ، میت کو دفن کرنا،
وتطہیر الثوب والبدن للصلاۃ، نماز کے لیے مثلا کپڑوں کا اور بدن کا پاک کرنا ضروری ہے، ونحو ذالک، اور اس کی طرح دوسرے توسلیات، کہ توسلیات میں مقصود یہ ہے کہ اصل فعل متحقق ہو۔ وللتعبدی والتوسلی تعریف آخر، آغا تعبدی اور توسلی کی ایک اور تعریف بھی ہے، ایک اور اصطلاح بھی ہے، کان مشہورا عند القدماء، کہ جو قدماء کے نزدیک مشہور تھی، وہ یہ ہے، وہو ان التوسلیہ ما کان الدائی للامر به معلوما، توسلی یعنی وہ واجب کہ جس میں دائی امر معلوم ہو، کس وجہ سے امر آ رہا ہے، وہ فلسفہ، وہ حکمت روشن ہو۔ وفی قبالہ التعبدی، اس کے مقابلے میں تعبدی ہے، وہو ما لم یعلم الغرض منہ، اگر اسے غرض اور مقصود کیا ہے وہ ہمارے لیے معلوم نہ ہو، فلسفہ اور حکمت روشن نہ ہو۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ تَعَبُّدِيًّا، اس دوسری اصطلاح کے اعتبار سے ہر وہ چیز کہ جس کا فلسفہ روشن نہ ہو اس کو تعبدی کہا جاتا ہے، کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ لِأَنَّ الْغَرَضَ الدَّاعِيَ لِلْمَأْمُورِ لَيْسَ إِلَّا التَّعَبُّدَ بِأَمْرِ الْمَوْلَى فقط، اگر یہاں پر غرض انگیزہ مامور بھی کا فقط یہ ہے کہ مولا کے امر کے سامنے سرنڈر ہونا ہے، خوب، ولیکن التعریف غیر صحیح، لیکن یہ آغا حقیقت کے اعتبار سے تعبدی کی تعریف درست نہیں ہے، الا اذا ارید به اصطلاح ثان للتعبد والتوسل، مگر آپ یہ کہیں کہ نہ آغا یہ تعبدی اور توسلی کی دوسری اصطلاح ہے، جعل اصطلاح کیا ہے ہم نے، خوب دیکھیں ان جعل اصطلاح کے مشکل نہ دارے۔ فَيُرَادُ بِالتَّعَبُّدِ التَّسْلِيمُ لِلَّهِ فِي مَا أَمَرَ بِهِ، تعبد سے مراد ہماری یہ ہے کہ مولا کے سامنے سرنڈر ہونا، تسلیم ہونا، جو مولا نے امر کیا ہے ہم تسلیم ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ بِهِ تَوَسُّلِيًّا بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ، اگرچہ وہ مأمور بھی معنی اول کے اعتبار سے توسلی کیوں نہ ہو، کہ عرض کیا کہ دوسری اصطلاح کے اعتبار سے تعبدی اعم ہے پہلی تعبدی سے، کما یقولون مثلا نعمل هذا تعبدا، اگر مولا نے کہا ہے کہ اگر پیشاب کپڑے پر لگ جائے تو 2 مرتبہ دھو، تو خوب 2 مرتبہ دھوتے۔ وَيَقُولُونَ نَعْمَلُ هَذَا مِنْ بَابِ التَّعَبُّدِ أي نَعْمَلُ هَذَا مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ الْمَصْلَحَةَ فِيهِ، اگر اس امر کو اس عنوان سے انجام دے رہے ہیں کہ مولا کے سامنے تسلیم ہے، اگرچہ ہمیں مصلحت کا پتہ نہیں ہے۔ وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ بَيَانِ مَعْنَى التَّوَسُّلِيِّ وَالتَّعَبُّدِيِّ، یعنی المصطلح الاول، کہ یہاں سے دی گئے بحث دوم ہے، کہ اصل بات یہاں پر یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آغا اگر اصطلاح اول کے اعتبار سے تعبدی اور توسلی کا پتہ ہو، یقین ہو، تو دیکھیں اسی پر عمل کریں گے۔ ایک واجب کے لیے پتہ ہے یہ تعبدی ہے، ایک واجب کے لیے پتہ ہے یہ توسلی ہے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اما اگر ایک واجب کے لیے پتہ نہ ہو کہ یہ تعبدی ہے یا توسلی ہے تو یہاں پر کیا کریں گے؟ اصل بات ہمارا یہ نقطہ ہے کہ انشاءاللہ جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔